نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب صدق الله العظيم ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا لن تغنی عنہم ہرگز کچھ بھی کام نہ آئے گا ان کے اموالہم ولا اولادہم نہ ان کے مالوں میں سے نہ ہی ان کی اولاد میں سے من اللہ شیئا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں کدأب آل فرعون ان کی عادتیں ہیں جیسے عادتیں تھیں فرعونیوں کی والذین من قبلہم اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزر چکے کذبوا بآیاتنا جھٹلایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کو فأخذهم اللہ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی یہود کی ضد کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ یہود بڑی ذہین قوم ہے لیکن اتنی ہی زیادہ ضدی قوم بھی ہے۔ من حیث القوم دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں سب سے زیادہ ان یہودیوں میں ضد پائی جاتی ہے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ میں یہود کے 3 بڑے خاندان آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، اور مدینہ طیبہ کی تمام تجارتی منڈیوں پر ان کو غلبہ حاصل تھا، اور یہ لوگ علم کے لحاظ سے بھی بڑے مضبوط تھے اور ان کے پاس افرادی قوت بھی موجود تھی، اور ظاہر سی بات ہے جس کے پاس تجارت کے اسباب بھی ہوں، علم بھی مضبوط ہو اور افرادی قوت بھی حاصل ہو تو اس کا اثر و رسوخ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مدینہ طیبہ میں باقی جتنی بھی کفار قومیں رہتی تھیں وہ سب ان یہود کے غلبے تلے رہتی تھیں، یہاں تک کہ یہود کا اتنا اثر رسوخ تھا مدینہ طیبہ میں کہ جو چھوٹے خاندان تھے کفار کے جیسے اوس اور خزرج وغیرہ، ان کے ہاں جب کبھی کوئی معاملہ ہوتا، مثلا لڑکی یا لڑکے کی شادی کرنی ہوتی تو اپنے علاقے کے رئیس یہود کے پاس جاتے اور اس سے اجازت لیتے، اگر وہ ہاں کر دیتا تو اپنے لڑکے یا لڑکی کی شادی کرتے ورنہ انکار کر دیتے، یہاں تک کہ جس نے اپنے علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں کسی ضروری کام سے جانا ہوتا تو تب بھی اپنے علاقے کے رئیس یہودی کو اطلاع دیتے، اس سے اجازت لے کر جاتے۔ اتنا زیادہ مدینہ طیبہ میں ان کا اثر رسوخ تھا۔ یہ یہود مدینہ طیبہ میں کب اور کیسے آئے اور یہاں آ کر کیسے آباد ہوئے، تو یہ ایک خط کی وجہ سے مدینہ طیبہ آئے، اور وہ خط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے 900 سال پہلے لکھا گیا، اور وہ خط لکھنے والا طبہ اسد رحمہ اللہ بن ملیک جو یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ خط لکھا۔ ابو کرب اس کی کنیت تھی، حمیر قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے اپنی کتابوں میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھا کہ ایک نبی آئیں گے جو آخری ہوں گے، جن پر ایمان لانے والے نجات حاصل کریں گے اور ان کے ساتھ چلنے والے آخرت میں سرخرو ہوں گے، تو اس نے ایک بڑا ہی عقیدت مندانہ خط لکھا کہ اے خاتم النبیین
رسول رب العالمین، میں آپ پر ایمان ابھی سے لاتا ہوں، اگر آپ میری زندگی میں دنیا میں تشریف لے آئے تو میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا، آپ کے پاؤں دھو کر پیوں گا اور آپ کا صحبت یافتہ بن جاؤں گا، لیکن اگر آپ میرے مرنے کے بعد دنیا میں تشریف لائے تو میں ابھی سے آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ وہ یہود کے بڑے بادشاہ کا خط چلتا چلتا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں منتقل ہوا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو یہود تجارت کی غرض سے ان کے آباء و اجداد مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو انہوں نے جب یہ خط سنا تو یہ ارادہ کیا کہ اب ہم مدینہ طیبہ ہی تشریف لے آئیں گے، اس لیے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی، ہم ان کی خدمت کریں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے 400 سال پہلے یہود مدینہ طیبہ آئے۔ یہ یہود کے بڑے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی عقیدت اور محبت رکھتے تھے کہ ابھی آپ تشریف نہیں لائے اور یہ آپ کی خدمت میں پہلے حاضر ہو گئے، لیکن جب نئی نسل آئی تو اس نے نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا اور شہید کرنے کے در پہ ہو گئے۔ یہ صرف ان کی ضد اور عناد ہے اور دنیا میں اس ضد کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بے سر و سامانی کے عالم میں کفار پر فتح عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے فتح یاب اور کامران ہو کر، تو آپ نے یہود کے ان 3 بڑے خاندانوں بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو کینکا کے سرداروں کو توحید بیان کی، ان کے سامنے قرآن کی صداقت کا ذکر کیا اور نبوت اور رسالت بڑے اچھے انداز میں بیان کی اور قیامت کا ذکر فرمایا، اور انہیں کہا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہود کا ایک شرارتی قعب بن اشرف جو ان کا بڑا پادری تھا کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ناتجربہ کار بے وقوفوں کے ساتھ لڑائی کر کے فتح یاب ہو کر آئے ہو، انہیں کیا پتا تھا کہ جنگ کیسے لڑتے ہیں، اب تم ہم سے ٹکرا رہے ہو اور ہماری اتنی قوت اور طاقت ہونے کے باوجود کہ ساری تجارتی منڈیوں پر ہمارا قبضہ ہے اور افرادی قوت بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، تم اندرون خانہ ہمیں دھمکا رہے ہو کہ ہم اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یاد رکھو جب تم ہم سے ٹکراؤ گے تو تمہیں پتہ لگے گا لڑائی کیا ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں لڑائی کے لیے تو کوئی بات نہیں کی، میں تو تم سے یہ کہہ رہا ہوں تم پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہو، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ تم جو کتاب پڑھتے ہو تورات، اس میں میرے متعلق بہت سی ایسی باتیں واضح طور پر لکھی ہیں کہ میں دنیا میں تشریف لاؤں گا اور آخری نبی ہوں گا اور جو مجھ پر ایمان لائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اس کے باوجود یہود کا یہ رویہ بڑا قابل تعجب ہے، اس لیے کہ یہی یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ کا وسیلہ دے کر ان لوگوں کے خلاف کامیابی کی اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے جو اس وقت کافر تھے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت پہلے پارے میں فرماتے ہیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کا وسیلہ دے کر مجھ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ان کی برکت سے ہمیں کفار کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما، اور فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پس جب وہ ذات جس کو یہ مانتے تھے اور جب وہ آئے اور انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ حالانکہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ان مبارک ہستی کو یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ تو وہ قعب بن اشرف کہنے لگا، آپ ہمیں اندرون خانہ دھمکی دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں اور اس کے آس پاس جتنے شہر اور دیہات ہیں یہاں ہمارے پاس مضبوط قلعے ہیں، ہمارے پاس افرادی قوت ہے، آپ ہم سے ٹکرائیں گے تو پاش پاش ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں، فرمایا ان الذین کفروا، اے میرے محبوب بے شک یہ لوگ جنہوں نے
میرا انکار کیا اور کفر اختیار کیا، لن تغنی عنہم، یہ جس بات پر اترا رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس افرادی قوت ہے، مالی طاقت ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کو ان کا مال کام آئے گا، نہ ان کی اولاد انہیں بچا سکے گی۔ یہ بات یہاں یاد رکھیں، یہ جو کفار کا ذکر ہے جس کے شان نزول میں یہ آیت نازل ہوئی، اگرچہ شان نزول میں بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع کا ذکر ہے، لیکن یہاں کفار سے مراد پوری دنیا کے کفار ہیں، اس لیے کہ جو حکم ہوتا ہے وہ شان نزول میں بند نہیں ہوتا، اس لیے سب کفار کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جتنی بھی قوت ہے، چاہے مالی ہو یا تجارتی ہو یا اپنی اولاد کے لحاظ سے ہو، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ تمہارے کبھی کسی طرح کام نہیں آئے گی۔ اور یہی ہوا جب یہ یہود اہل حق سے ٹکرائے، ابھی لڑائی شروع ہی ہوئی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو جو دو بڑے قبیلے تھے بنو نذیر اور بنو قینقاع، انہوں نے تو فوراً ہتھیار ڈال دیے اور چلانے لگے کہ ہم جنگ نہیں لڑتے، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں نہ مارو، ہم یہاں سے جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں قبیلے سب کچھ چھوڑ کر اپنے مکانات، اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں بھاگ گئے خیبر کی طرف، لیکن یہ جو بنو قریظہ والے تھے یہ مقابلے میں اتر آئے اور اڑ گئے کہ ہم مقابلہ کریں گے، لیکن اس وقت اہل حق وہ ایسے اہل حق تھے کہ جن کا اللہ پر ایسا یقین تھا کہ جس یقین کی آج ہمیں ضرورت ہے، انہیں پتہ تھا کہ جو رب تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ بنو قریظہ نے جب لڑائی شروع کی اور مقابلہ نہ کر سکے تو تھوڑی ہی دیر میں پسپا ہو گئے، ان کے نوجوان مارے گئے، عورتیں اور بچے وہ غلام بن گئے، پکڑ میں آ گئے مسلمانوں کی، اور جتنی بھی چیزیں تھیں ان کی وہ سب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ذلیل و رسوا کر دیا اور فرمایا یہ وہی تھے جو اتراتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ جو اپنی مال اور اولاد پر اکڑ رہے ہیں، اللہ کے مقابلے میں یہ سب کچھ ان کے لیے کسی طرح کام نہیں آئے گا۔ اور ویسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو فتح دی اور اتنی زیادہ طاقت والوں کو اور مال و اسباب والوں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، فرمایا یہی لوگ جنہوں نے اپنے مال اور اپنی اولاد پر تکبر کیا، گھمنڈ کیا، ضد پر اتر آئے حق کے مقابلے میں، یہی لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈالیں گے اور جہنم کو ان لوگوں سے بھڑکائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی عادتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کی عادتیں کیسی تھیں۔ فرمایا کدأب آل فرعون، ان کی عادتیں ایسی ہیں جیسے عادتیں تھیں فرعونیوں کی، کہ وہ بھی ضد پر اڑ جاتے تھے، اور جب کسی بات کو سمجھ بھی جاتے تو اللہ کے خلاف مقابلے میں اتر آتے، اہل حق کو اپنے مختلف طریقوں سے اذیتیں دیتے اور اہل حق کی توہین کرتے۔ فرمایا یہ فرعونیوں کا کام تھا، اور فرعونیوں کا اللہ نے کیا حال کیا؟ وہی فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ نے نہ اس کی بادشاہت کو دیکھا نہ ہی اس کے مال و اسباب کو، بلکہ جب اللہ کا عذاب آیا تو نہ اسے اس کی بادشاہت بچا سکی، نہ اس کی قوتیں بچا سکیں، نہ اس کے مال و اسباب اور طاقت بچا سکی۔ جب وہ ڈوبنے لگا اور بحر کلزم میں غوطے کھا رہا تھا، کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ ایسے تڑپنے لگا تو میں فوراً گیا اور میں نے دریا کے نیچے جو کالا گارا ہوتا ہے وہ اٹھایا اور وہ اس کے منہ میں ٹھوسا کہ یہ اب واویلا کر رہا ہے، کہیں اللہ کو ترس نہ آ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا رسوا کیا اور ارشاد فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب تو ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے تو انکار کرتا تھا، اور جب تو ہوش میں تھا تو تب تو ایمان کی طرف نہیں آیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج میں تجھے دریا سے باہر پھینکوں گا اور تجھے میں پیچھے والوں کے لیے عبرت بنا دوں گا، اور تجھے ایسا بنا دوں گا کہ تو دوسروں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے گا۔ اور دیکھ آج تجھے میں نے مشکیزہ بنا کر چھوڑ دیا کہ تیرے کان سے بھی پانی نکل رہا ہے، ناک سے بھی پانی نکل رہا ہے، اور رب جانے کہاں کہاں سے نکل رہا ہے۔ قیامت تک کے لیے تجھے میں نے ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ ہر وہ شخص
جو تکبر کرے گا تو وہ اس کی نشان کو دیکھ لے گا کہ انا ربکم الاعلی کہنے والا شخص جو کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، آج اس کا بدن مصر میں محفوظ پڑا ہے، اور رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے آنے والے انسان کے لیے وہ عبرت بنا رہے گا۔ کبھی کبھی انسان اس کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ یہ شخص جو اتنی طاقت والا تھا، کہ جس نے لاکھوں بچوں کو مروا دیا اور کیا کچھ نہ کیا، لیکن اللہ نے اس کو ایسی عبرت کا نشان بنایا کہ آج وہ دنیا کے لیے ایک نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ تو فرمایا واللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ سزا دینے پر آتا ہے تو نہ کسی کی طاقت کا لحاظ کرتا ہے، نہ ہی کسی کے مال و عہدے کا، بلکہ پکڑ کے وقت اس کو ایسا رسوا کرتا ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے اتنا ہی اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو کفار کے مقابلے میں من حیث القوم اجتماعی طور پر متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ایمان عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے جن اہل حق کا یہاں ذکر فرمایا ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے فرما دیا کرتے تھے کہ یہ میرے بندے ہیں، ان سے جو ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا، اور اللہ نے وہ کر کے دکھایا۔ آج دیکھ لیجئے وہی یہود کی نسل جو ضد اور عناد کی وجہ سے اہل حق سے ٹکرائے تھے، پاش پاش ہو گئے تھے اور ذلیل و رسوا ہو گئے تھے، آج ان کی نسل اتنی طاقتور ہو گئی صرف امت مسلمہ کے ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر، کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو ہم سے زیادہ ایمان والے ہیں، طاقت والے ہیں، وہ ان پر پاگل بھیڑیے کی طرح ٹوٹ پڑے ہیں۔ صرف اس کی وجہ ہم اور آپ اور آس پاس کے مسلمان ممالک ہیں کہ جن کی بے حسی اور غفلت آج نشان عبرت بنی ہوئی ہے کہ ان قریب اللہ نہ کرے یہ بھی پکڑ میں آ جائیں گے، جیسے ایک ایک کر کے وہ دوسروں کو لے رہے ہیں۔ ان یہودیوں کا مقابلہ کرنے کا ایک ہی واحد راستہ ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو جائے، ایمانی بیداری کے ساتھ کفار کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جائے، اور اپنے اپنے ملک کے عہدوں کو بچانے کی خاطر نہ بیٹھی رہے، ورنہ اللہ نہ کرے کل کو ان کا بھی وقت آنے والا ہے۔ جیسے اس نے پہلے فلسطین کو اپنے نشانے پر لیا، پھر اس کے بعد اب لبنان کی طرف چل پڑا ہے، یہ آہستہ آہستہ یہ رکے گا نہیں سلسلہ۔ اگر مسلمانوں کی یہی بے حسی اور غفلت رہی تو خدا نہ خواستہ مسلمان دوبارہ کہیں کفار کے تسلط میں نہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، اور ہم سب کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہم ایمان میں مضبوطی لا سکیں، اور اس کے اثر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کفار پر رعب طاری فرما دے۔ پہلے کفار کے اوپر مسلمانوں کے ایمان کا رعب ہوا کرتا تھا، جس سے وہ کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ جب مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوا، آج کفار کے اوپر سے مسلمانوں کا رعب ختم ہو گیا، اور وہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، اور امت مسلمہ خواب غفلت میں بے حسی کی نیند سو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داران کو احساس ذمہ داری عطا فرمائے، امت مسلمہ کے ہر فرد کو ایمانی بیداری عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ والوں کی صحبت انسان کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت انسان کو برا اور کمزور بنا دیتی ہے۔ اس لیے انسان جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو اعمال کے لحاظ سے، اللہ والوں کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ کیوں؟ اس کے بہت فائدے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پھولوں کی مالا میں لگا ہوا دھاگا بھی خوشبو دینے لگتا ہے، تو جب آپ باوجود گناہوں کے، باوجود گناہگار ہونے کے، اہل حق کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ تعلق، آپ ان کا قرب اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے آپ بھی نیکی کی خوشبوئیں پھیلانے لگیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اسلام پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آج کا جو عمل ہے وہ بہت ہی مجرب اور مبارک ہے۔ اس عمل کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام خیریں اور بھلائیاں تو عطا فرماتے ہی ہیں، لیکن زندگی میں جو مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر رزق کے معاملے میں، جس کی وجہ سے آج ہر شخص کہیں نہ کہیں متاثر ہے، اور نچلا طبقہ تو بہت زیادہ متاثر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کو رزق کے معاملے میں جہاں کشادگی عطا فرماتے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں ہر عمل میں
اور ہر کام میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے والے بعض احباب کارگزاری سناتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ عمل کی پابندی شروع کی تو پہلے نوکری کرتے تھے، آج اللہ نے انہیں اپنا کاروبار بھی عطا فرمایا ہے، آج ان کے پاس گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے۔ صرف یقین کامل اور اللہ کی ذات پر اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرنا، یہ انسان کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ چنانچہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیر کر 11 مرتبہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، یہ پڑھنے کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ رزق کے معاملے میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کاروبار میں ترقی عطا فرماتے ہیں، بے روزگار ہے تو رزق عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی روزگار کے معاملے میں مشکلات ہیں تو اس کو دور فرما دیتے ہیں، اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے خیر و عافیت، سکون اور خوشحالی عطا فرماتے ہیں۔ جیسے میں پہلے ذکر کر چکا کہ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ رزق میں سکون بھی آتا ہے، صحت بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، اور آپس میں پیار محبت اتفاق بھی ہے، یہ سب چیزیں رزق میں شامل ہیں۔ تو جو شخص یہ عمل پابندی سے یقین کامل کے ساتھ کرے گا، اللہ تعالیٰ یہ تمام فوائد اور تمام برکتیں اور تمام سعادتیں اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر عمل اپنی رضا کے لیے اور جائز مقصد کے لیے کرنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے، اور ہر کام میں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا ہے ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا مذاکرہ اپنے گھروں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوست احباب کے ساتھ اس پیغام کو شیئر کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے نہ جانے کس کس کو اس کے فوائد عطا فرمائے، اور جب تک وہ اس سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر عمل میں اپنی رضا اور اخلاص عطا فرما، امت مسلمہ میں اتحاد اور یکجہتی عطا فرما۔ یا رب کریم بے حسی، غفلت، لاپرواہی، خود غرضی کو دور فرما، ذمہ داران کو احساس ذمہ داری عطا فرما، اور یا رب کریم ہم سب کو ہر عمل میں اپنی رضا عطا فرما، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کامل اتباع نصیب فرما، تمام معاملات میں اپنی برکتیں، اپنی راحتیں، خوشیاں عطا فرما، ہر کام میں اپنی مدد، نصرت، حفاظت فرما۔ یا رب کریم جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تو بہتر جانتا ہے، ہم سب کی تمام دینی دنیاوی جائز ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔